بچے کی نفسیاتی تربیت کا چھٹا اصول یہ ہے کہ والدین بچوں کے درمیان مقابلہ کروائیں، کمپٹیشن کروائیں اور کامیاب ہونے والے کو انعام بھی ضرور دیں، گفٹ ضرور دیں۔ یاد رکھیے، مقابلہ بازی، کمپٹیشن یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس سے انسان متحرک، فعال اور ایکٹیو بن جاتا ہے اور ایکٹیویٹی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ بچے کے اندر اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پوشیدہ طاقتیں ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں اور قوتیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور کسی بھی انسان کو اس کی صلاحیتیں اسی وقت اس کی سامنے آتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، جب اس کا کسی کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں بچوں کے درمیان مقابلے کروایا کرتے تھے اور بچوں کے درمیان جو ہے مقابلے کا جذبہ ابھارا کرتے تھے تاکہ بچے بھی جو ہے مقابلے پر آمادہ ہو، کمپٹیشن جو ہے اس پر آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ مقابلے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے فکری مقابلہ ہے، ذہنی مقابلہ ہے، اور جسمانی اور فزیکلی یہ بھی ایک کمپٹیشن ہو سکتا ہے جس کو جو ہے کروایا جا سکتا ہے بچوں کے درمیان۔ چنانچہ فکری مقابلے کی مثال ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بچوں کے درمیان کرواتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان بھی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو خیال تھا، کچھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں، ان کے خیالات دوسرے درختوں کی طرف جانے لگے، اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، وہ جو بچے تھے، وہ چھوٹے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال گیا کہ جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ بچے تھے اور ان کے درمیان بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے، تو انہوں نے ادب کی وجہ سے خاموشی اختیار کی۔ چنانچہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سوال و جواب سے بچوں کے اندر کے بند دریچے کھل جاتے ہیں، اور ان کے اندر کا حافظہ جو ہوتا ہے، جو میموری ہوتی ہے، وہ بھی کام کرنے لگتی ہے، اس کی قوت، اور جو جم جاتا ہے منجمد حافظہ، وہ اس کا بیدار ہو جاتا ہے۔ تو سوال و جواب یہ بہت خوبصورت چیز ہے، یہ بھی ایک مقابلے کی شکل ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ تو اس سے آپ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کے درمیان مقابلہ اس طریقے سے کروا سکتے ہیں، اور جیسے کوئز کا مقابلہ ہے، اب کوئز میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوالات اور چھوٹے چھوٹے کوشچن جو ہے بنا دیے جائیں، اور اس میں بچوں کو 30 کوشچن ہو، 20 کوشچنس ہو یا 50 کوشچنس ہو، اس طریقے سے جیسا بچہ ہے اس اعتبار سے، اور اس کو دے دیے جائے، اور سیرت صحابہ یا پھر جو اسلام کے جو بڑے بڑے ہیرو ہیں ان کی زندگی کے تعلق سے بھی کوئز کا مقابلہ کروایا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کی فکریں بھی جو ہے اعلیٰ ہوتی ہیں اور اسلامی فکر بنتی ہے، اور بچوں کا ذہن بھی استعمال ہوتا ہے، حافظہ بھی بڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر موجودہ صلاحیتیں بھی ابھر کر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مقابلہ بھی ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بچوں میں دوڑ کا مقابلہ کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے درمیان جو ہے دوڑ کا مقابلہ کرواتے تھے، اور ان کو قطار میں کھڑا کرتے تھے، لائن میں کھڑا کرتے تھے، کیو میں کھڑا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو میرے پاس سب سے پہلے دوڑ کر آئے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر بچے سب دوڑتے ہوئے آتے، اور پھر اس کے بعد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر گرتا، کوئی آپ کے پشت پر، پیٹھ مبارک پر گرتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے بھینچ لیتے اور جو ہے گلے سے لگا لیتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بچوں کے اندر چستی پیدا کرتی ہے، پھرتی پیدا کرتی ہے۔ اب آپ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے کے مقابلے بچوں کے درمیان کروائے جائیں تاکہ جو ہے بچوں کے اندر بھی چستی پیدا ہو، پھرتی پیدا ہو۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ سمجھنے کی ہے کہ جب مقابلے کروائے جائیں تو مقابلے میں انعام ضرور رکھ دیے جائیں، گفٹ ضرور رکھے جائیں، کیونکہ انعام یہ کیسی چیز ہے جو لالچ پیدا کرتی ہے، اور بچہ جب دیکھتا ہے کہ اس کو اتنا انعام ملنے والا ہے، اس کے سامنے سائیکل رکھی ہوئی ہے، گاڑی رکھی ہوئی ہے، موٹر رکھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھے ہوئے ہیں،
یا اس کے حساب کی جو چیز ہے جو اسے اچھی لگتی ہے وہ اگر سامنے اسے نظر آتی ہے تو پھر بچہ انعام کے لالچ میں مقابلے کی تیاری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ماں باپ سے بار بار سوال و جواب کرتا ہے اور بار بار دکھاتا ہے کہ میں نے کیسے یاد کیا، میں نے کس حد تک میں نے تیاری کر لی ہے۔ تو ایک انعام کی وجہ سے جو کہ معمولی ہے، اس انعام کی وجہ سے بچے کے اندر کی موجودہ صلاحیتیں، موجودہ قوتیں جو اللہ پاک جو ہے ہر بچے کے اندر ودیعت فرماتا ہے، پیدا جو ہے فرماتا ہے اور اللہ پاک جو ہے رکھتا ہے ہر بچے کے اندر، وہ ساری چیزیں باہر نکل کر سامنے آتی ہیں۔ تو انعام کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے اور انعام اور سرپرائز ضرور بچوں کو کامیاب ہونے پر دینا چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ کمپٹیشن کا اور مقابلے کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر اجتماعیت کا جذبہ ابھرتا ہے اور گوشہ نشینی اور تنہائی سے وہ دور ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ مقابلے میں کئی لوگوں سے ملتا ہے، کئی لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، تو اسے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کامیابی بھی مل سکتی ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، اور سوال کا جواب معلوم بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچے کی اگلی زندگی کے مراحل کو اور اس کے اگلی زندگی آنے والی زندگی کے جو ہے آنے والی زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ پھر جب بچہ آپ کا جوان ہو کر معاشرے میں قدم رکھتا ہے، سوسائٹی میں قدم رکھتا ہے، تو وہ طرح طرح کے مسائل میں الجھتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے بچپن میں جھیل چکا ہوتا ہے، وہ صرف آپ کی تربیت کی وجہ سے۔ اسے ناکامی بھی معلوم ہوتی ہے، کامیابی بھی معلوم ہوتی ہے، اور اسے جو ہے کبھی کبھی تلخ نوائی، کبھی کھٹا کبھی میٹھا، یہ سارے معاملات وہ دیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے معاملات دیکھنے کے بعد اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی ہے، بلکہ وہ اور زیادہ جو ہے باہمت ہو کر اچھے انداز میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کی نفسیاتی تربیت کا بہترین اصول جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیرت صحابہ سے۔ اس لیے آپ بھی اگر اپنے بچے کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں، فعال اور متحرک رکھنا چاہتے ہیں اور کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان اس طریقے کے مقابلے ضرور کروائیں، تاکہ آپ کے بچے بھی چست ہو، چاق چوبند ہو کر زندگی گزار سکیں اور ان کی اگلی زندگی آسان ہو سکے۔